علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ صلوات۔ ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، ذکر رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے، اور آج تو دادو سے بھی سادات تشریف لائے ہیں۔ میرے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں آج کچھ باتیں آپ سے زیادہ کروں گا، اور ترجمہ میں جلدی جلدی دہرا دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، اور وہ ذکر اس کا رسول ہے جو تم پر کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تاکہ وہ مومن جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ آج کی میں تقریر اپنی ان الفاظوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور چلتا ہوں آل عمران کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ سارے گلائے سب بات کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری بدر میں مدد کی، میں نے کی۔ کب کی؟ جب تم پست تھے، کمزور تھے۔ اور کس طرح مدد کی؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ میں نے تمہاری مدد کی 5000 ملائکہ کے ذریعے جو نشاندار گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے تھے۔ نوجوانوں کتنی فکر ہے لوگوں کو، توحید کو خطرہ ہے، توحید کو خطرہ ہے، توحید کو خطرہ ہے۔ نوجوانوں خطرہ توحید کو نہیں، خطرہ ملا کے پیٹ کو ہے۔ پوری توجہ، یہ قرآن ہے کسی کے پاس جواب؟ بھائی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو اللہ کو بولو نا یا اللہ تو مدد کر۔ یہ ملائکہ کو بھیجے، ملائکہ کوئی خدا ہے کیا؟ یہی سبب ہے جب رسول سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ ملائکہ کون ہے، تو رسول نے کہا تھا ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائکہ میرے بچوں کے نوکر ہیں۔ ارے اللہ رسول کے بچوں کے نوکر سے مدد کرائے تو لوگوں کو جائز ہے۔ ارے یہ ملائکہ ہے حسن اور حسین کے نوکر۔ اور کیا کہا اللہ نے کہ میں نے تمہاری بدر میں مدد کی، میں نے کی جب تم پست تھے، کمزور تھے۔ اور کس طرح مدد کی؟ 5000 ملائکہ کے ذریعے جو نشاندار گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے تھے۔ اب نوجوانوں یہ بدر ہے کیا؟ بدر نام تھا یہودی کا، اس کا کنواں تھا، وہاں جنگ لگی، نام پڑ گیا جنگ بدر۔ اب بدر کے دن ایسے تھے کہ رات کو ٹھنڈک، دن میں گرمی،
رات کو ٹھنڈک، اس جملے کو سمجھنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، رات کو ٹھنڈک دن میں گرمی، تو رسول نے کہا ہے کوئی جو اس کنویں سے پانی لے کر آئے، جو پانی لے کر آئے گا میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ بابا تھکے لائے اچھا، کیا کہا ہے کوئی جو اس کنویں سے پانی لے کے آئے، جو پانی لے کر آئے گا میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ چاچا کسی پھٹی بھی تاریخ میں دکھاؤ کہ علی کے سوا کوئی اٹھا ہو تو ہم شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ پوری توجہ، علی کے سوا اگر کوئی اٹھا ہو تو ہم شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ رسول نے کہا ہے کوئی جو اس کنویں سے پانی لے کر آئے، جو پانی لے کر آئے گا میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ یہ کہنا تھا یا سائیں اب ایک دوسرے کو کہنے لگے اسی کنویں سے پانی نہ لانا، اس میں جن رہتے ہیں۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اب ایک دوسرے کو کہنے لگے اسی کنویں سے پانی نہ لانا، اس میں جن رہتے ہیں، اسی کنویں سے پانی نہ لانا، اس میں جن رہتے ہیں۔ ارے آج تو صحابہ کرام نے مانا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو جن بھی امام مانے۔ پوری توجہ، علی محمد کیا امام وہ ہوتا ہے جس کو جن بھی امام مانے۔ اب میرا مولا گیا، میں آپ کو کسی نتیجے تک لانا چاہتا ہوں۔ اب میرا مولا گیا، جیسے ہی پانی کی مشک بھری، یا اللہ نے 70,000 ملائکہ سے کہا سائیں سرفراز سائیں کہ جاؤ جا کر میرے علی کو سلام کرو۔ سارے بات کرو تو میں چلوں۔ جاؤ جا کر میرے علی کو سلام کرو، اور سلام بھی اس طرح کرو جس طرح میں کہتا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا یا اللہ کس طرح؟ اللہ نے کہا اس طرح، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین تم پر سلام۔ جیسے ہی ملائکہ نے میرے مولا کو سلام کیا، یا میرے مولا نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، رسول کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ بڑا جملہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ میرے مولا نے کیا کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، رسول کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو ملائکہ نے کہا ہمیں خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے رسول کے مزاج سے واقف ہوں کہ جب تک علی راضی نہیں ہوتا میرا رسول راضی نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری، پوری توجہ، جب تک علی راضی نہیں ہوتا میرا رسول راضی نہیں ہوتا۔ اب میرا مولا پانی لے کے آیا، اب چاچا رات کو تھی ٹھنڈک، کسی نے نہیں، اور ایک جملہ تاریخ کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور سائیں سرفراز سائیں کیا کہا، یا رسول اللہ ہمیں علی کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے۔ سائیں رضا سائیں بڑا جملہ ہے، اگر یہ نوجوان سمجھ جائیں تو سارے بات کریں گے۔ میں نے کہا مجھے آج کچھ کہنا ہے کیا؟ یا رسول اللہ ہمیں علی کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ ہمیں علی کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے۔ او میرے خاموش دوستوں، یا رسول اللہ ہمیں علی کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے۔ میرے بھائی اب بھی مجھے پتا چلا کہ اللہ نے قیامت میں علی کو ساقی کوثر کیوں بنایا۔ پوری توجہ، ابھی مجھے پتا چلا کہ اللہ نے قیامت میں علی کو ساقی کوثر کیوں بنایا ہے، کیونکہ ان کو علی کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے۔ پوری توجہ، کیونکہ ان کو حیدری، کیونکہ ان کو علی کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے۔ اب قبلہ رات کو تھی ٹھنڈک، کسی نے نہیں پیا۔ جب دن ہوا تو گرمی، آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ توجہ،
یا رسول اللہ پانی چاہیے، کہا پانی تو علی کے پاس ہے، پانی تو علی کے پاس ہے، پانی تو علی کے پاس ہے۔ نوجوانوں جب مجبوراً موت کو دیکھا تو علی کے پاس آئے، اور جب پانی پی لیا تو رسول کے پاس آئے، اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ آج علی نے آپ کی امت کو بچا لیا۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، کیا؟ یا رسول اللہ آج علی نے آپ کی امت کو بچا لیا، امت کو۔ اور نوجوانوں بدر کے مقتولین ہیں 70، کتنے؟ 70۔ 35 اکیلے کو مارا علی نے، 35 کو مارا ملائکہ نے۔ اور سائنس سرفراز سائنس شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں۔ اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کو زخم لگے تھے، پیٹ کس نے پھاڑا؟ علی نے۔ ٹانگ کس نے توڑی؟ علی نے۔ ہاتھ کس نے کاٹا؟ علی نے۔ تو اتنا تو پتا چلا کہ جب اللہ کو بھی علی کے شکل کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں، تو ہمیں بھی علی کے سوا نہ کسی کی صورت پسند ہے نہ سیرت پسند ہے۔ حیدری! ہمیں بھی علی کے سوا نہ کسی کی صورت پسند ہے نہ سیرت پسند ہے۔ اب چلتا ہوں میں تفسیر کی طرف، تفسیر کی طرف۔ یہ جملے ہیں بہار الانوار کے جلد 35 جا کر دیکھیں۔ سائنس سرفراز سائنس جب میرا مولا علی کعبے میں آیا نا تو علی کی ماں نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ کہنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ علی کعبے میں آیا، علی کی ماں نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی۔ اگر آپ سب کا شوق ہو تو وہ دعا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی آئی کعبے کی طرف، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور بی بی نے کہا رب انی مومنۃ بکا، رب انی مومنۃ بکا۔ بی بی نے آمن تو نہیں کہا، آمن کی معنی ہے ایمان لائی، اور ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ پوری توجہ۔ رب انی مومنۃ بکا، یا اللہ میں جب سے تب سے مومنہ ہوں۔ پوری توجہ۔ یا اللہ میں جب سے ہوں، جب سے تب سے مومنہ ہوں، اور یا اللہ جو تیری طرف سے رسول آیا ہے میں جب سے ہوں تب سے میرا اس پر ایمان ہے۔ پوری توجہ۔ تیری ذات کے اوپر بھی ایمان، اور جو تیری طرف سے رسول آیا ہے اس پر بھی ایمان، اور یا اللہ جو تیرے پچھلے تمام انبیاء آئے ہیں میرا ان پر بھی ایمان ہے، اور جو تو نے کتابیں نازل کی ہیں میرا ان پر بھی ایمان ہے۔ اب نوجوانوں عبدالحکیم کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم شیعوں کو کافر کہنے کی بجائے، مشرک کہنے کی بجائے تھوڑی اس چیز پر بھی تحقیق کرو کہ رسول کے زمانے میں کس کے والدین مومن تھے اور کس کے کافر تھے۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ تھوڑی اس چیز پہ بھی تحقیق کرو، اس چیز پہ بھی تحقیق کرو کہ رسول کے زمانے میں کس کے والدین مومن تھے اور کس کے کافر تھے۔ اور یا اللہ میں تصدیق کرتی ہوں داد ابراہیم کے کلام کی۔ کتنا بڑا جملہ تھا جو تم ایسے کھا گئے لیکن کھانے نہیں دوں گا۔ کیا؟ یا اللہ میں تصدیق کرتی ہوں داد ابراہیم کے کلام کی، جس نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، بلند کیا تھا۔ سائیں رضا سائیں
علی کی ماں ایمان نہیں لاتی، تصدیق کرتی ہے، کیونکہ تصدیق کرنا اور بات ہے، ایمان لانا اور بات ہے۔ مل کے حیدری، پوری توجہ، تصدیق کرنا اور بات ہے، ایمان لانا اور بات ہے۔ اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، یار علی کی قسم تھوڑا بیدار ہو کے سنو گے تو مجھے مزہ آئے گا۔ کیا؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، اس بیت کا، کس کا؟ بیت عتیق کا۔ نوجوانوں عتیق کی کیا معنی ہے؟ عتیق کی کیا معنی ہے؟ وسان صاحب عتیق کی معنی ہے کریم، عتیق کی معنی ہے شریف، عتیق کی معنی ہے پرانا، عتیق کی معنی ہے قدیم۔ تو عزاداروں اب علی کا واسطہ سمجھ میں آئے تو بولنا، عتیق کی کیا معنی ہے؟ عتیق کی معنی ہے کریم، عتیق کی معنی ہے شریف، عتیق کی معنی ہے پرانا، عتیق کی معنی ہے قدیم۔ تو نوجوانوں جو گھر شریف ہے، میں نے کہا سارے بات کرو، تو نوجوانوں جو گھر شریف ہے، جو گھر قدیم ہے، تو خدا جانے جو گھر میں آیا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ شریف نہیں، وہ اشرف ہوگا۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ وہ حیدری، وہ شریف نہیں، وہ اشرف ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں نے کہا وہ شریف نہیں، وہ اشرف ہوگا۔ بغداد شریف ہے، اجمیر شریف ہے، نجف اشرف ہے۔ توجہ، کیا؟ حیدری، بغداد شریف ہے، اجمیر شریف ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں؟ نجف اشرف ہے، اشرف۔ اب نوجوانوں، بسم اللہ، بسم اللہ، بابا توجہ ہے، تمام مومنین کی توجہ ہے۔ توجہ ہے، بات کو آگے بڑھاؤں۔ اب نوجوانوں جب قرآن آیا، جب قرآن آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کون سی دعا تھی جناب ابراہیم کی جس کی علی کی ماں تصدیق کر رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا سورۃ شعراء میں، یا اللہ میرے آخرین میں سے ایک صداقت والی زبان قرار دے، میرے آخرین میں سے ایک صداقت والی زبان قرار دے، تاکہ دنیا کو سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے۔ اور بی بی نے کہا آج وہ صداقت والی زبان آ رہی ہے، آج وہ صداقت والی زبان آ رہی ہے۔ اب سچے اور جھوٹے کی سائیں سرفراز سائیں علی ہے پہچان، پوری توجہ۔ اب سچے اور جھوٹے کی علی ہے پہچان۔ اب جو علی سے محبت کرے گا وہ ہے سچا، اور جو بغض رکھے گا وہ ہے جھوٹا۔ پوری توجہ۔ اب جو علی سے محبت کرے گا وہ ہے سچا، اور جو بغض رکھے گا وہ ہے جھوٹا۔ سائیں رضا سائیں جملہ اب ہے سننے والا، اب اور بی بی نے کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا۔ میں نے کہا یار تھکے ہوئے مجمع سے مجھے معافی دو، مجھے معافی دو۔ کیا اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، اس مولود کا جو میری عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ پوری توجہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، مولود کا۔ ارے تو نے کیا سمجھا ہے علی کو؟ تو نے کیا سمجھا ہے علی کو؟ بی بی کہہ رہی ہے حسین بخش یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، مولود کا جو میری عصمت کی پردے میں پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے۔
پوشیدہ ہے۔ نوجوانوں مجلس لائیو چل رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنے حرف کا ضامن ہو۔ سائنس سرفراز سے 3 لفظ آئے ہیں قرآن میں، 3: جنین، صبی، مولود۔ میں نے کہا یار تھکے ہوئے مجمع سے مجھے معاف کرو، میں نے کہا 3 لفظ آئے ہیں قرآن میں، جنین، صبی، مولود۔ سائنس جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے بطن میں ہو، صبی اس بچے کو کہتے ہیں جو دودھ پیتا ہو، اور مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہوا ہو۔ اس سے پڑھ کے میرے پاس جملہ نہیں، اس سے پڑھ کے میرے پاس جملہ نہیں۔ اور مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہوا ہو، پہلے پیدا ہوا ہو۔ ارے 13 رجب کو جشن مناتے ہو نا، 13 رجب کو لکھا ہوتا ہے بینروں پہ جشن مولود کعبہ۔ ارے کبھی مولوی سے پوچھ بھی تو صحیح کہ مولود کی معنی کیا ہے؟ سارے بات کرو، ارے کبھی مولوی سے پوچھ بھی تو صحیح کہ مولود کی معنی کیا ہے؟ مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہوا ہو۔ ارے آج علی کی ماں نے بتا دیا کہ خدا جانے علی کی ابتدا کب سے ہے۔ خدا جانے علی کی ابتدا کب سے ہے۔ اور بی بی نے آخر میں کہا یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے عجیب باتیں کرتا ہے۔ یار سارے بات کرو، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو نوجوانوں اب اگر رسول نے کہا نعت علی مظہر العجائب تو تعجب نہ کرنا، یہ علی کی ماں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا بچہ مظہر العجائب ہے۔ میرا بچہ مظہر العجائب ہے۔ اب تقریر میری باقاعدہ اب شروع ہوئی، اب میری تقریر شروع ہوئی۔ سائنس سرفراز کل میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو 3 ہستیاں ہیں نا، 3 اللہ، محمد، علی، ان کا ایک حرف بامقصد ہے۔ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم اتنے تھکے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ کل تو بڑی بات کر رہے تھے، آج تھک کے بیٹھ گئے ہو۔ میں نے کہا یہ جو ہے نا حروف، اللہ، محمد، علی، ان کا ایک حرف بامقصد ہے، ایک حرف بامقصد ہے۔ اللہ وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے جو کائنات پر محیط ہے۔ پوری توجہ، اللہ وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے جو کائنات پر محیط ہے۔ اور اگر آپ اللہ کا الف نکال دیں تو بچے گا لا۔ یار یہ مجمع بھٹشا کا جنہوں نے اتنے بڑے ذاکر سنے ہیں اور یہ چپ کر کے بیٹھ گئے، یہ باتیں اب نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ کیا اگر آپ اللہ کا الف نکال دیں تو حسین بخش بچے گا لا۔ للہ ملک سماوات والارض، پوری توجہ، للہ ملک سماوات والارض۔ اور اگر لاہ بھی نکال دو تو بچے گا لہو۔ لہو اسلم من سماوات والارض۔ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، جملہ میں نے کہا بچے گا لہو،
لہو اسلم من سماوات والارض، اور اگر لام بھی نکال دو تو رہ جائے گا ہو او پھر شاہ والوں بات کرو تو رہ جائے گا هو العلی العظیم. پوری توجہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اندازہ لگایا آپ نے کہ ان کا ایک ایک حرف بامقصد ہے، ایک ایک حرف بامقصد ہے. اب سائیں سرفراز سائیں اسی طرح ہے محمد کی معنی کیا ہے؟ محمد کی معنی کیا ہے؟ جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. یار مانو نندا بہندہ تمام مکھے ڈسونا. میں نے کہا محمد کی کیا معنی ہے؟ جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. اللہ ہے محمود، اللہ ہے محمود، یہ ہے محمد. محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. اللہ نے کہا عمار یاسر میں محمود اسی لیے ہوں کیونکہ میری تعریف مخلوق کرتی ہے، یہ محمد اسی لیے کیونکہ اس کی تعریف میں کرتا ہوں. پوری توجہ، میں محمود اسی لیے ہوں کیونکہ میری تعریف مخلوق کرتی ہے، یہ محمد اسی لیے ہے کیونکہ اس کی تعریف میں کرتا ہوں. میں اب اسی طرح آپ محمد کا میم نکال دیں تو بچے گا حمد. حمد کی پھر وہی معنی جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. اور اگر آپ یہ بھی نکال دیں تو بچے گا مد. مد معنی آلہ. میں چاچا خدا کی قسم 2 منٹ میں ان سے داد لے سکتا ہوں، 2 منٹ میں، لیکن میں یہ جو اشرا پڑھا ہوں مجھے اس میں کچھ باتیں بھی کرنی ہیں. کیا؟ مد مانے آلہ، مد مانے بلند. اور اگر آپ میم بھی نکال دیں تو سائیں رضا سائیں بچے گا دال. دال مانے دلیل. دال مانے دلیل. کس کا دلیل؟ اللہ کی وحدانیت کا دلیل. پوری توجہ، اللہ کی وحدانیت کا دلیل. وحدانیت کا دلیل. آپ کہیں گے یہ کیسے کہ رسول اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں 2-3 آیتیں پڑھ دوں جلدی جلدی. کوئی مجھے کہ مومن بٹھائے توجہ ہے. اگر آپ چاہیں تو 2-3 آیتیں پڑھ دوں جلدی جلدی. کیا دلیل ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی محمد کو پکارا تو سائیں سرفراز سائیں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. عبد، عبدہو. سائیں عبد، عبدہو، عبدہو. اللہ نے کہا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. جس طرح سائیں جناب عیسیٰ نے کہا تھا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں. میں خود کہا تھا میں اللہ کا عبد ہوں. میں خود کہا تھا. یہاں محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے. پوری توجہ، یا محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اب آؤ چلتا ہوں میں قرآن کی طرف. جہاں بھی اللہ نے قرآن میں لفظ عبدہو استعمال کیا ہے، عبدہو، وہ ساری سورت مکی ہے. پھر اندازہ نہیں لگایا
اتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے. کیا اللہ نے جہاں بھی قرآن میں عبدہ استعمال کیا وہ ساری صورتیں مکی ہیں، مددی نہیں؟ پروردگار تو نے مدینے میں کیوں نہیں کہا؟ یہ تو نے مکے میں کیوں کہا؟ اللہ نے کہا عمار یاسر اگر میں مدینے میں کہتا تو آج لوگ کہتے کہ بھائی عبادت کرتے 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 آخر میں جا کے اللہ نے کہا کہ یہ میرا ہے. عمار یاسر میں بتانا چاہتا ہوں یہ جب سے ہے تب سے میرا ہے. پوری توجہ، یہ جب سے ہے تب سے میرا ہے، تب سے میرا ہے. اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، قرآن کی طرف، قرآن کی طرف. حسین بخش کی بات کریں گے لیکن میں ان کو پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں. چلتا ہوں قرآن کی طرف. اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کے گیا، اپنے عبد کو لے کے گیا، اپنے عبد کو لے کے گیا. پھر اللہ نے سورۃ فرقان میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا، یہ بھی مکی سورہ. پھر سائیں رضا سائیں اللہ نے سورۃ نجم میں کہا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر میرا رسول میرے قریب آیا، میرے قریب آیا، میرے قریب آیا، میرے قریب آیا. اب جبرائیل نیچے ہے، اب جبرائیل نیچے ہے، رسول قاب قوسین پر ہے اور اللہ کہہ رہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو یہ کون سی وحی تھی جو اللہ نے اپنے حبیب پہ کی؟ یہ کون سی وحی تھی؟ کیونکہ جبرائیل تو نیچے ہے، رسول تو قاب قوسین پر ہے. تو یہ کون سی وحی تھی جو اللہ نے اپنے عبد پہ کی؟ ارے جب تمہیں وحی سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب تمہیں وحی سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اب یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی، تین. اب مجھے بتاؤ اللہ نے اس میں اپنی تعریف کی یا رسول کی؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بات کرو نا نوجوانوں. اب مجھے بتاؤ اللہ نے اس میں اپنی تعریف کی یا رسول کی؟ اللہ نے اپنی تعریف کی، رسول کی نہیں. کہ میں اللہ تعریف کے لائق ہوں، میں اللہ پاک ہوں. تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو. پوری توجہ، تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو، دلیل بنایا رسول کو. اور مجھے بتاؤ روز نماز میں پڑھتے ہو، روز نماز میں پڑھتے ہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے تم عبدیت کو رکھتے ہو یا رسالت کو؟ تم مقدم رکھتے ہو عبدیت کو، رسالت بعد میں ہے. ارے جب تمہیں عبدیت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو رسالت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جب تمہیں عبدیت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو رسالت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ رسالت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے. اللہ نے تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو، دلیل بنایا رسول کو. اب فرض کرو میں کوئی کتاب لکھوں اور اس میں کسی چیز کو دلیل بناؤں اور میرے اس دلیل میں نقص ہو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا فرض کرو میں کوئی چاچا کتاب لکھوں اور اس میں کسی چیز کو دلیل بناؤں اور نوجوانوں میری دلیل میں نقص ہو. تو یہ نقص دلیل کا نہیں ہے، یہ دلیل دینے والے کا نقص ہے. اب اللہ نے تعریف اپنی کی،
دلیل بنایا رسول کو۔ اللہ نے کہا عمار یاسر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو، تاکہ اگر کوئی کل کو میرے رسول سے عیب نکالے تو وہ رسول سے نہیں مجھ اللہ سے عیب نکالے گا، رسول سے نہیں مجھ اللہ سے عیب نکالے گا۔ پوری توجہ قبلہ پہ آ گیا، میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کرنے میں اور مزہ آتا ہے۔ پوری توجہ، یہ ایسے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میرے بابا کے ساتھ گزاری ہے، یہ سارے میرے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں، میں ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ کیا یعنی اللہ نے کہا اگر کوئی میرے دلیل سے عیب نکالا تو وہ دلیل سے نہیں مجھ اللہ سے عیب نکالے گا، مجھ اللہ سے۔ اب اسی طرح ہے علی، علی کا عیب نکالو، بچہ لی وج علی ملتن کا، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، وج علی ملتن کا سلطان النصیرہ۔ اور اگر آپ لام بھی نکال دیں تو بچے گا یا یہ میرے لیے، میرے لیے، جس طرح اللہ نے وہاں کہا تھا میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے۔ ارے بے وقوفو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ارے جن کے حروف کے اسماء میں غلطی نہیں، پوری توجہ، جن کے حروف کے اسماء میں غلطی نہیں، تمہیں ان کی ذات میں عیب کیسے نظر آتا ہے؟ پوری توجہ، تمہیں ان کی ذات میں عیب کیسے نظر آتا ہے؟ اب چلتا ہوں میں قرآن کی طرف، جو مجھے کہنا ہے آج کی مجلس میں۔ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ میں، اور صحیح سرفراز صحیح آیت کا نمبر ہے 5۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے کہا جس نے یہ جس سمجھ میں آ گیا نا تو سارے بات کرو گے، کیا؟ جس نے ایمان سے کفر کیا، پوری توجہ، جس نے ایمان سے کفر کیا تو میں اللہ اس کے تمام اعمال کو رائگاں بنا دیتا ہوں، اور قیامت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جس نے ایمان سے کفر کیا، ایمان سے، اور اللہ نے پھر سورۃ آل عمران میں کہا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، میرے حبیب یہ ایمان لانے کے بعد کے کافر ہیں۔ اب سارے بات کرو تو میری تقریر شروع ہو گئی، کیا؟ میرے حبیب یہ ایمان لانے کے بعد کے کافر ہیں، بعد کے۔ اور یہاں اللہ نے کہا جس نے ایمان سے کفر کیا تو میں اس کے تمام اعمال کو رائگاں بنا دیتا ہوں، اور قیامت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ نے کہا پڑھتا ہے نماز اور کفر کرتا ہے میرے ایمان سے۔ اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اللہ نے کہا پڑھتا ہے نماز اور کفر کرتا ہے میرے ایمان سے۔ اللہ نے کہا رکھتا ہے روزہ اور کفر کرتا ہے میرے ایمان سے۔ اللہ نے کہا کرتا ہے حج اور کفر کرتا ہے میرے ایمان سے۔ نہیں، بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی، چلتی ہے پھر قرآن کی طرف، پھر قرآن کی طرف، اور سیدھا سادہ ترجمہ کروں گا کہ آخرکار چاچا پتا تو چلے کہ یہ ایمان رہتا کہاں ہے؟ یار علی کا واسطہ اتنی تعداد میں بیٹھ گئے ہو، پتا تو چلے یہ ایمان رہتا کہاں ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا اجمیر شریف میں رہتا ہے، بغداد شریف میں رہتا ہے، پتا تو چلے یہ ایمان رہتا کہاں ہے؟
رہتا کہاں ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے سورت الحجرات میں، الحجرات میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے کہا میں تمہارے لیے ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ یار پتہ نہیں کیوں تم آج اتنا چپ کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ نے کہا میں تمہارے لیے ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایمان میں نے کہہ دیا، حالانکہ ایمان کے آگے الف لام ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہارے لیے کل ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ پوری توجہ، میں تمہارے لیے کل ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ کل ایمان سے کون کرتا ہے محبت؟ اللہ۔ کس سے؟ کل ایمان سے۔ کون محبت کرتا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ کل ایمان سے، کل ایمان سے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میں نے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے، میں نے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے۔ کس سے؟ ایمان سے۔ پتہ چلا ایمان کہاں رہتا ہے؟ مومن کے دل میں، مومن کے دل میں، مومن کے دل میں۔ یار برٹشاہ والوں، اب میں 35 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں، تمہیں اب لطیف کا واسطہ سمجھ میں آئے تو بولنا، اور ترجمہ کر رہا ہوں صحیح سرفراز شاہ قرآن کی آیت کا۔ کیا؟ میں اللہ نے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے۔ کس سے؟ ایمان سے۔ پتہ چلا ایمان کہاں رہتا ہے؟ مومن کے دل میں، مومن کے دل میں۔ وَقَرَّهُ عَلَيْكُمُ الْكَفَرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں اللہ تمہارے لیے 3 سے نفرت کرتا ہوں۔ یار اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا اور پھر بھی خاموش۔ اور میں اللہ تمہارے لیے 3 سے نفرت کرتا ہوں۔ 3 سے۔ کس سے؟ کفر سے، شرک سے، عصیان سے۔ میں اللہ تمہارے لیے 3 سے نفرت کرتا ہوں۔ کس سے؟ کفر سے، شرک سے، عصیان سے۔ اب نوجوانوں، جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عربی کی، اول سے لے کے آخر تک قرآن رکھو سر پہ کہ یہ حدیث قدسی میں ہے یا نہیں، ہے یا نہیں، کہ اللہ نے کہا میں اللہ عرش پہ نہیں رہتا، میں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ پوری توجہ، پوری توجہ، میں اللہ عرش پہ نہیں رہتا، میں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہوں، مومن کے دل میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایمان رہتا ہے۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ میں اللہ عرش پہ نہیں رہتا، میں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایمان رہتا ہے، ایمان رہتا ہے۔ سائیں رضا سائیں، میں نے تو ان کو پہلے کوئی بات سمجھانی چاہیے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور خدا کی قسم آج واپس سائیں سرفراز سائیں مجمع جھوم کے نہ بولے تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ کیا؟ میں اللہ عرش پہ نہیں رہتا، میں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایمان رہتا ہے۔ پروردگار تو لامحدود۔ میں نے کہا مجمع جھوم کے نہ بولے، علی محمد میرے بھائی تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار تو لامحدود، تو لامکان، مومن کا دل ہے اتنا سا، تو اس دل میں کیسے رہتا ہے؟ اللہ نے کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ یہ کعبہ گھر ہے میرا، لیکن میں اس میں رہتا تو نہیں۔ میں نے کہا پورا مجمع نہ بولے تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ نے حیدری، اللہ نے کہا یہ کعبہ گھر ہے میرا، لیکن میں اس میں رہتا تو نہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر یہ میرا گھر کیسے بنا؟ یہ میرا گھر کیسے بنا؟ یہ میرا گھر چاچا ایسے بنا کہ اللہ نے کہا جو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، جو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، ان کو نکال کر میں علی کو لے کے آیا، میں علی کو لے کے آیا، میں علی کو لے کے آیا۔ اب کعبہ گھر ہے میرا، اب کعبہ، جملہ سنو، اب کعبہ گھر ہے میرا،
ہوں تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کو نکال کر اپنے دل میں علی کو لے کے آ، مل کے حیدری۔ تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کو نکال کر اپنے دل میں علی کو لے کے آ، علی کو لے کے آ، علی کو لے کے آ۔ اور اللہ نے آخر میں کہا اولئک ھم الراشدون، اللہ نے کہا راشد وہ ہے، راشد وہ ہے جو ایمان سے محبت کرتے ہیں اور دین سے نفرت کرتے ہیں۔ یار بول کے چپ نہ رہا کرو، بول کے چپ نہ رہا کرو۔ اللہ نے کہا راشد وہ ہے، راشد وہ ہے جو ایمان سے محبت کرتے ہیں اور دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اور سائیں سرفراز سائیں جتنے حروف ہیں کائنات میں، سائیں رضا سائیں جتنے حروف ہیں کائنات میں، سب کا ضد ایک ہے لیکن ایمان کے ضد تین ہے۔ یار یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے کہا جتنے حروف ہیں کائنات میں حسین بخش سب کا ضد ایک ہے لیکن ایمان کے ضد تین ہے۔ روشنی کا ضد اندھیرا، ظلم کا ضد عدل، دن کا رات، لیکن ایمان کے ضد تین ہے، شرک، کفر، نفاق۔ کیا ضد ہے ایمان کے؟ شرک، کفر، نفاق۔ اللہ نے کہا ایمان سے محبت کرو، دین سے نفرت کرو، تب بنو گے مومن، تب بنو گے راشد۔ راشد معنی ہدایت یافتہ۔ اللہ نے کہا ایمان سے محبت کرو، دین سے نفرت کرو۔ اب ایمان کے ضد ہیں تین، شرک، کفر، نفاق۔ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یار سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، شرک ختم۔ تم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، کفر ختم۔ ابھی ایک ضد باقی ہے، پوری توجہ، ابھی ایک ضد باقی ہے، ابھی ایک ضد باقی ہے، ابھی ایک ضد باقی ہے۔ اور نوجوانوں جو کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سیاستہ سے لے کے مسلم شریف تک سائیں سرفراز سائیں سب میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے کہا یا علی حبو کا ایمانن و یا علی بغضو کا نفاقن، یا علی آپ سے محبت ہے ایمان، یا علی آپ سے بغض ہے نفاق۔ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، شرک ختم۔ تم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، کفر ختم۔ ابھی ایک ضد باقی ہے، ابھی ایک ضد باقی ہے، ابھی ایک ضد باقی ہے۔ اور رسول نے کہا علی سے بغض ہے نفاق، علی سے بغض ہے نفاق، علی سے بغض ہے نفاق۔ تو چاچا بات تو صاف ہو گئی کہ جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے نہ ایمان مکمل ہوگا نہ مومن بنو گے۔ حیدری، جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے نہ ایمان مکمل ہوگا نہ مومن بنو گے، نہ مومن بنو گے۔ بس ایک آیت پڑھ کے، ایک آیت پڑھ کے میں آپ کو مسائل کرتا ہوں۔ اور علی کی عزت کی قسم جب بھی یہ آیت اکیلے میں پڑھتا ہوں علی کی محبت کی مستی میں مست ہو جاتا ہے، علی کی محبت کی مستی میں مست ہو جاتا ہے۔ سائیں سرفراز سے ایک تو آیت ہے مومن اور آیت کا نمبر ہے 12۔ ساری بات کرو تو میں آگے چلوں۔ آیت ہے مومن، آیت کا نمبر ہے 12۔ اس میں اللہ نے کافروں کا مزاج بتایا، کافروں کا مزاج بتایا ہے کہ کافروں کا مزاج کیا ہے۔ مزاج کیا ہے؟ اذا دعی اللہ وعدہ کفرتم۔ اللہ نے کہا جب تنہا
مجھے پکارا جاتا ہے، مجھے، جب تنہا مجھے پکارا جاتا ہے، مجھے، تو وہ کافر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے۔ یار اتنا بڑا جملہ اور آپ کی اتنی خاموشی، کیا جب تنہا اللہ نے کہا مجھے پکارا جاتا ہے، مجھے، تو وہ کافر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وَأَن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اللہ نے کہا جب میرے ساتھ ان کے پیشواؤں کو بھی پکارا جاتا ہے۔ یار یہ باتیں نہیں سنو گے تو کہاں جا کے سنو گے؟ اور اللہ نے کہا جب میرے ساتھ ان کے پیشواؤں کو بھی پکارا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، آپ کا بھی صحیح ہے، ہمارا بھی صحیح ہے۔ پوری توجہ، یہ مزاج کس کا ہے؟ کافروں کا، کافروں کا، کافروں کا۔ یہ مزاج کس کا ہے؟ کافروں کا۔ بڑا جملہ بھٹشا والوں میں نے کہہ دیا، لیکن یہ میری کم علمی ہے کہ چاچا ان کو میں نہیں سمجھا سکا۔ کیا؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا ہے تو کافر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے، اللہ نہیں ہے۔ وَأَن يَشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب میرے ساتھ ان کے پیشواؤں کو بھی پکارا جاتا ہے، ان کے پیشواؤں کو بھی، تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، آپ کا بھی صحیح ہے، ہمارا بھی صحیح ہے۔ چاچا کتنا بڑا جملہ تھا جو یہ کھا گئے۔ کیا آپ کا بھی صحیح ہے، ہمارا بھی صحیح ہے؟ نوجوانوں آج اگر میں صرف علی کا ذکر کروں، صرف، تو کیا کہیں گے؟ دیکھا صرف علی کا ذکر کیا، صرف علی کا، لیکن اگر علی کے ساتھ ان کا بھی نام لوں، اگر علی کے ساتھ ان کا بھی نام لوں تو کیا کہیں گے؟ کتنا اچھا تھا، کتنا اچھا تھا، علی کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی ذکر کیا۔ اور اللہ نے کہا پڑھتے ہو نماز، کفر کرتے ہو ایمان سے، پڑھتے ہو نماز، کفر کرتے ہو نماز ایمان سے۔ سائیں سرفراز، سائیں رضا، سائیں یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہم نماز کی شکل بناتے ہیں۔ یار اتنا بڑا جملہ تھا جو تم کھا گئے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہم نماز کی شکل بناتے ہیں، یہ ہے نماز کا پتلا۔ اب نماز قبول تب ہو جب اس میں زندگی آئے۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اب نماز قبول تب ہو جب اس میں زندگی آئے۔ میں نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، حب علی الروح فی العبادہ، علی کی محبت عبادت میں روح ہے، علی کی محبت عبادت میں روح ہے، علی کی محبت عبادت میں روح ہے۔ جن کو میری دوسری مجلس یاد ہوگی کہ اللہ نے کہا میں قیامت میں ان کے اعمالوں کو تولوں گا نہیں، ان کی نمازوں کو تولوں گا نہیں، ان کے روزوں کو تولوں گا نہیں۔ اللہ کیوں نہیں تولو گے؟ کیوں نہیں تولو گے؟ اللہ نے کہا عمار یاسر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، لیکن مجھے ان کے اعمالوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آتی ہے۔ مل کے حیدری، مجھے ان کے اعمالوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آتی ہے۔ بس قبلہ بھی آ گیا۔ آج 8 محرم ہے، مخصوص شب ہے غازی سے۔ ہاں زادارو، جب عباس اس دنیا میں آیا نا، میرا مولا علی مسجد میں تھا۔
علی کو خبر ملی مولا بیٹا ہوا ہے. علی آئے, دیکھا جناب ام البنین رو رہی ہے. علی نے کہا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا جیسا بیٹا آپ نے مانگا تھا ویسا ہی بیٹا اللہ نے آپ کو دیا ہے, لیکن مولا رو اس لیے رہی ہوں کہ جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا. یہ کہنا تھا. یا علی نے کہا آخرکار میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے. میں نے بھی تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آئے تھے. یہ بھی تب تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک حسین نہیں آئے گا. عزاداروں, اس منبر کی قسم, ذکر کی قسم, جیسے ہی حسین آیا عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی, پہلے بازو آگے کیے, جن کا مقصد یہ تھا مولا میرے بازو آپ پہ قربان, مولا میرے بازو آپ پہ قربان. ہاں عزاداروں, یا اتنے میں جناب زینب آئی, عباس کو اٹھایا گود میں اور لے کر بی بی کونے میں گئی. یا کان میں کچھ کہا, ادھر کان میں کچھ کہنا تھا, یا ادھر سے علی نے کہا بیٹا بھائی کو کیا کہہ رہی ہو؟ یا زینب نے کہا بابا اماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ جب عباس آئے تم میرا سلام دینا اور عباس سے کہنا عباس زینب کی چادر کا خیال رکھنا. ہاں عزاداروں, ساداتوں, غیر ساداتوں, وقت گزرتا گیا. میں نے کہا مخصوصی قبلہ پڑھیں گے, 2 جملے. وقت گزرتا گیا, 10ویں کا دن چڑھا, لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی. عباس آئے, کہا مولا مجھے اجازت دو, مجھے اجازت دو. کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. یہ کہنا تھا, یا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا, مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو میں علمدار کہے گا. عزاداروں, یہ کہہ کر عباس کربلا کی گرم ریتی پہ آ کے بیٹھ گئے. یا اتنے میں بنی ہاشم کے 45 بچے خالی برتن لیے آئے جناب سکینہ کے پاس اور کہا بی بی آپ کو تو اپنے چچا پہ بڑا ناز تھا, بی بی آپ کو تو اپنے چچا پہ بڑا ناز تھا, بی بی اپنے چچا سے کہو کہ پانی لے کے آئے. عزاداروں, عجیب منظر دیکھا کربلا کے میدان میں. جناب سکینہ آگے آگے, پیچھے بنی ہاشم کے 45 بچے. جیسے ہی عباس نے دیکھا کھڑے ہو گئے اور کہا آقا ذاتی حکم. یا 4 سال کی سکینہ نے کہا چچا یہ بچے بڑے پیاسے ہیں, چچا یہ بچے بڑے پیاسے ہیں, چچا ان بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ. یہ کہنا تھا. یا عباس نے کہا بیٹا بابا سے اجازت تم دلواؤ, پانی میں لے کے آتا ہوں. بیٹا بابا سے اجازت تم دلواؤ, پانی میں لے کے آتا ہوں. ہاں عزاداروں, ساداتوں, غیر ساداتوں, کائنات نے یہ منظر دیکھا. آگے آگے جناب سکینہ, پیچھے عباس, عباس کے پیچھے 45 بچے بنی ہاشم کے. حسین جیسے شہنشاہ نے جب یہ منظر دیکھا 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے اور کہا عباس لے کے آئے ہو مرنے کی سفارش, عباس لے کے آئے ہو مرنے کی سفارش. اور سکینہ کو کہا سکینہ ابھی تو چچا کو اجازت دلواتی ہو, لیکن شام کو جب شمر تماچے مارے گا تو چچا کو یاد کر کے بڑا روگی.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماشاءاللہ